کرم دی نگاہ کملی والے میں بہت سارے خلفاء ون سپیشلی خلفاء 63 خوش نصیب انہاں ناز شریف نے ٹائم چونکہ رہ جو کوئی نہیں تو انہوں نے طرفوں بھی حاضری پہ لینے قبلہ عزیز صاحب نے کہا تو ساڑی کرم دی نگاہ کملی والے گداواں نو کر دیئے شاہ کملی والے صداقت عدالت حیات سخاوت تو ہاڈی ساری عطا کملی والے خدا واسطے ہووے ایک نظر رحمت خدائی دے اے بادشاہ کملی والے تے ہووے کرم اپنے یاراں دا صدقہ ہے بدکار دیئے صدا کملی والے تے پنتن دا صدقہ کرم میرے آقا کرو میرا سینہ صفا کملی والے اے نعت ایسی آقا نو منظور ورنہ کجا تو ریاض کجا کملی والے کجا تو ریاض کجا کملی والے یہ آخری شعر تو پہلے شعر پڑھا تے پنتن دا صدقہ کرم میرے آقا حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر پروفیسر فیض الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ادھر تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات صاحبزادگان بالخصوص صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ اکرام اللہ قلوی صاحب دیگر لواحقین حضرات علماء اکرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. مشائخ اعظام آج کی یہ تقریب یہ ہمارا اکٹھا ہونا یہ جمع ہونا بسلسلہ ایصال ثواب بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایصال ثواب نہیں ہے یہ حصول ثواب کا ایک ذریعہ ہے. اس سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو مسلک ہے ہمارا اہل سنت و جماعت اس کی حقانیت اور صداقت یہ اس کا اظہار ہے کہ ہم جس طرح زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تعلق قائم رکھتے ہیں سلام دعا رکھتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر جب کوئی ہمارا عزیز و اقارب کوئی مسلمان کوئی ہمارا جاننے والا دنیا سے چلا جاتا ہے اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف رخصت ہو جاتا ہے تو ہم جس طرح زندگی میں اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اسی طرح اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بلکہ اس سے بڑھ کر بھی اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ہم کبھی کل شریف منا کر اس کا اہتمام کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. کبھی جمعرات کا دن اس کے لیے ختم قرآن کی کوئی محفل منعقد کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں. کبھی 10ویں کی صورت میں کبھی چیلم کی صورت میں اور کبھی برسی کی صورت میں اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتے رہتے ہیں. یہی ہماری ایک جان ہے ایک پہچان ہے. تو صاحبزادہ صاحب نے مجھے حکم دیا تو اس لیے میں آپ کے سامنے آ گیا کھڑا ہو گیا. میں صرف اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ بے شمار اور بھی حضرات موجود ہیں جو اپنے اپنے اظہار خیال فرمائیں گے. میں 1982 اور 83 میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں زیر تعلیم تھا. تو ہمارے اس عربی کے سلیبس میں جو ہے ماسٹر کی عربی ہے ماسٹر عربی ہے اس کے سلیبس میں ایک تفسیر تھی جس کو حضرات علماء کرام جانتے ہیں. وہ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر بیضاوی. اور یہ حضرات جانتے ہیں کہ تفسیر بیضاوی ہر کسی کی سمجھ میں نہ آتی ہے نہ وہ ان سے سمجھائی جاتی ہے. اتنی مشکل کتاب ہے یہ تفسیر بیضاوی. تو میری اس یونیورسٹی میں
کوئی ایسا استاد موجود نہیں تھا کہ جو ہمیں وہ تفسیر بیضاوی تقریباً 2.5 پارے پر وہ مشتمل تھا، ہمارا سلیبس میں جو شامل تھی وہ تفسیر بیضاوی، وہ ہمیں پڑھائے۔ اس لیے یونیورسٹی نے باہر سے ایک مدرسے سے ایک عالم کو بلایا کہ وہ ہمیں تفسیر بیضاوی کی تیاری کروائے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ بے شک یونیورسٹیاں بن گئیں، بے شک کالج بن گئے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے بن گئے، جو اصل علم ہے وہ ابھی تک بھی مدارس میں موجود ہے، مدارس سے باہر علم موجود نہیں ہے۔ بے شک ہم کتنی ترقی کر جائیں، اب کمپیوٹر کا دور آ گیا، آن لائن سارا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن استاد کی موجودگی میں جو کام ہوتا تھا وہ آن لائن کام نہیں ہوتا۔ استاد تعلیم بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو اخلاق بھی سکھاتا ہے، اس کو تہذیب بھی سکھاتا ہے۔ یہ کمپیوٹر آن لائن پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ استاد کی جو اہمیت ہے وہ ہر زمانے میں قائم رہے گی اور باقی رہے گی، اور اس کو مانا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔ تو ایک دیوبندی مسلک کے عالم تھے مفتی غلام فرید، وہ میرے استاد بھی ہیں۔ تو مفتی غلام فرید صاحب ہمیں آتے تھے پڑھانے کے لیے۔ تو ایک دن جب ان کا پیریڈ ختم ہوا تو وہ رول لے رہے تھے، حاضری لے رہے تھے، دوران حاضری، حالانکہ ان کے اور بھی شاگرد تھے کافی سارے، جو سارے دیوبندی مسلک سے تعلق تھا ان کا۔ میں وحید آدمی تھا، وہ مجھے جانتے تھے کہ یہ بریلوی مسلک سے اس کا تعلق ہے۔ تو مجھے مفتی غلام فرید صاحب کہتے ہیں کہ آج شام آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ کسی اور کو نہیں کہا، باقی طالبوں کو، طلباء کو نہیں کہا، مجھے کہا کہ آپ کی دعوت ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں دعوت ہے، میں نے اپنی ایک کلاس فیلو کو لیا کہ میں اور آپ آج مفتی صاحب کے گھر میں جائیں گے شام کو، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے۔ تو ہم شام کو چلے گئے، وہاں جا کر دیکھا تو تقریباً مسجد تھی ان کے محلے کی، اور اس میں 300 صرف عالم، مدرسوں کے طالب علم اور عالم، دوسرا کوئی بندہ موجود ہے، 300 کے لگ بھگ وہ لوگ موجود تھے۔ ہم بھی وہاں بیٹھ کے ختم ہو رہا تھا ختم قرآن، ہم نے بھی جتنا ہمارے نصیب میں تھا وہ ختم پڑھا۔ اس کے بعد جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق قائم رکھا جاتا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جاتا، ان کو بھلایا نہیں جاتا۔ یہ بے وفائی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی جانے والے کو بھلا دیں۔ تو مفتی غلام فرید صاحب نے وہ جو اہتمام کیا ہوا تھا، میں نے اسے پوچھا، جو میرے ساتھ ساتھی گیا ہوا تھا، کہ یہ کس سلسلے میں یہ اہتمام ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ اہتمام مفتی صاحب کا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، پچھلے سال اسی تاریخ کو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آج مفتی صاحب نے اس اپنے بچے کی برسی کے سلسلے میں یہ محفل منعقد کی ہے۔ جو ساری زندگی لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ یہ برسیاں منانا، یہ کل کا محفل منعقد کرنا، یہ جمعرات کرنا، یہ 40واں کرنا، یہ برسی کرنا، یہ بدعت ہے، شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اپنے بیٹے کی جب چونکہ اکیلا بیٹا تھا، اس کی محبت نے ستایا ان کو، اور انہوں نے اس کی برسی کی محفل منعقد کر دی۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو ختم مروجہ جو رہ گیا ہمارے یہاں ختم پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں، وہ ختم مروجہ میں چونکہ گیا ہوا تھا اس پورے اجتماع میں، وہ سارے دیوبندی مسلک کے علماء کرام وہاں موجود تھے، میری نظر تھی ان کی ہر بات پر، ہر حرکت پر۔ تو میں نے دیکھا کہ جو ختم مروجہ ہم روز پڑھتے ہیں، جس کو یہ بدعت اور شرک کہتے ہیں، وہی پورے کا پورا ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں تھا، نہ کوئی کمی بیشی تھی، وہ پورے کا پورا ختم مروجہ انہوں نے پڑھا، اور مفتی صاحب نے خود پڑھا۔ وہ مفتی صاحب ریاست بہاولپور کے جتنے بھی فتوے لکھے جاتے ہیں دیوبندی مسلک کے، وہ سارے وہ فتوے لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ ختم مروجہ پڑھا۔ صرف جو میں نے فرق محسوس کیا وہ یہ کیا، ہم کھانا اپنے سامنے رکھتے ہیں جب ختم مروجہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کھانا اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا، یہ فرق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اور کچھ اس سلسلے میں مجھے آپ بتائیں، تو کہنے لگا کہ مفتی صاحب کا جب یہ بیٹا جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد مفتی صاحب نے اس کا ہیلا اسقاط بھی کیا تھا، اور جنازے کے بعد دعا بھی خود کرائی تھی۔ تو برحال سامعین گرامی، ہم آئے ہیں یہاں آج حصول ثواب کے سلسلے میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔